ہیرالڈ لیو اپنی اہلیہ کے ساتھ یونان میں تھے جب ان کی اہلیہ پر فالج کا حملہ ہوا۔ صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب ایک مقامی ہسپتال میں انہیں انفیکشن لگ گیا جس نے علاج کو بہت زیادہ مشکل کر دیا۔ وہ اسپتال کے ایک نرسنگ ہوم میں تھیں جب پتہ چلا کہ ان میں ایک خطرناک اور اینٹی بایوٹکس کے خلاف مزاحمت رکھنے والے بیکٹیریا موجود ہیں۔ انہیں دیگر 4 ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا جو اسی بیکٹیریا سے متاثر تھے، حالانکہ میری بیوی میں اس بیکٹیریا سے متاثر ہونے کی کوئی علامات نہیں تھیں۔ ایسے بیکٹیریا جو مختلف اینٹی بایوٹکس کے خلاف مزاحمت رکھتے ہوں وہ جان لیوا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے مریضوں میں جن کا جسمانی دفاعی نظام کمزور ہو۔ چونکہ عام علاج کام نہیں کرتا، اس لیے سپر بگ کے نام سے جانے والے ایسے بیکٹیریا کی انفیکشن کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں یا خون کی نالیوں میں، اور یہ تمام ایسے مریضوں کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں جو بہت بیمار ہوں۔ اور جب ایک بیکٹیریا پر اینٹی بایوٹکس کا اثر نہ ہوتا ہو تو طبی ماہرین کے لیے ایسی انفیکشن کا علاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اینٹی بایوٹکس کا ضرورت سے زیادہ استعمال اور ہسپتالوں میں صفائی ستھرائی کی بری صورتحال اس مسئلے میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ مسئلہ اس قدر بڑا ہے کہ اس حوالے سے بہت سے اقدامات ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اینٹی بایوٹکس کا استعمال ضرورت کے مطابق اور کم سے کم ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہمیں ہسپتالوں میں صفائی ستھرائی کے معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا اور آخری، ہمیں ایسے اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہے جو ان بیکٹیریا کے خلاف کارآمد ہوں، کیونکہ یہ ختم نہیں ہوں۔ کئی ملین سالوں کے دوران کچھ بیکٹیریا قدرتی طور پر موجود اینٹی بایوٹکس کے خلاف مزاحمت پیدا کر چکے ہیں، لیکن بیکٹیریا میں یہ مزاحمت پیدا کیسے ہوتی ہے جو انسانوں میں بیماریوں کا سبب بنتی ہے؟ مزاحمت قدرت کی طرف سے آ رہی ہے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مزاحمت کے یہ جینز کیسے ان بیکٹیریا میں منتقل ہو رہے ہیں جو پانی یا مٹی میں موجود ہوتے ہیں، اور جو ایسے بیکٹیریا میں جا سکتے ہیں جو انسانوں میں بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ ہم ابھی تک یہ سمجھ نہیں سکے۔ اگر ہمیں یہ پروسیس سمجھ آ جائے تو ہم اینٹی بایوٹکس کے خلاف مزاحمت کے سلسلے کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اینٹی بایوٹک کو بڑی آنت میں پہنچنے سے قبل ہی جس حد تک ممکن ہو جذب ہو جانا چاہیے۔ اگر اس کی کچھ مقدار اتنی دور تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ بڑی آنت میں موجود بہت سے مفید بیکٹیریا کو بھی ہلاک کر دیتی ہے۔ بڑی آنت میں انتہائی اہم بیکٹیریا کی آبادی ہوتی ہے۔ ان بیکٹیریا کو مار کر اینٹی بایوٹک کے باقیات دراصل انتڑیوں کی اس آبادی کو تہس نہس نہیں کرتے۔ اس سے بچنے کا ایک طریقہ وہ چھوٹے کیپسول ہیں جنہیں باندینیلی کی کمپنی نے تیار کیا ہے۔ یہ کیپسول آہستگی سے گھلتے ہیں اور اینٹی بایوٹک کے باقیات کے بڑی آنت میں پہنچنے سے قبل ہی ان کا اثر ختم کر دیتے ہیں۔ اسے ہم اینٹی بایوٹک کے ساتھ لیتے ہیں، اور جب یہ بڑی آنت میں پہنچتا ہے تو یہ اینٹی بایوٹک کے باقیات کو جذب کر لیتا ہے تاکہ اینٹی بایوٹک کی بہتات انتڑیوں میں بیکٹیریا کی آبادی کو متاثر نہ کرے۔ اینٹی بایوٹک کے اثرات ختم کرنے والے ان کیپسولز کے 2 ٹرائلز کامیاب رہے ہیں۔